اس وقت بہت زیادہ گھروں میں جھگڑا ہے، بہت زیادہ گھروں میں ٹینشن ہے، اور انہی 3 مسائل کی وجہ سے ہے جو میں نے ابھی نشاندہی کی ہے۔ اگر آپ ان تینوں کو الٹ دیں، یعنی ایک دوسرے کی بات توجہ سے سننا شروع کر دیں اور ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھیں، ایک دوسرے کی تنقید کم سے کم کر دیں بلکہ تنقید کے بجائے تجویز دیں، اور جو ہے زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کی تعریف کریں اور مشورے دینا کم کر دیں، مشورے مانگنے زیادہ شروع کر دیں، تو میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں، میں آپ کو لکھ کے دے سکتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کے تعلقات ہیں وہ بہت بہتر ہو جائیں گے۔ تو اب میں نے آپ کو بتانا ہے کہ تعریف کے 2 طریقے میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں جو بہت اہم ہیں۔ تعریف کا ایک طریقہ ہے وضاحت کے ساتھ تعریف۔ ٹھہرے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پر تعریف کرنی منع کی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت علیہم السلام کی بھی تعریف کرتے تھے۔ انہوں نے بے شمار موقعوں پہ اہل بیت علیہم السلام کی تعریف کی، مثلا امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کو اپنی گود میں بٹھا کر درجنوں موقعوں پر کہا کہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کہا کہ اے فاطمہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ تو یہ تو صاف صاف واضح تعریف ہے اور یہ منہ پر کی ہوئی تعریف ہے۔ تو اور بہت سے برگزیدہ اصحاب اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سے زیادہ مخلص اصحاب تھے ان کی بھی بار بار تعریف کی۔ تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بار بار کیا اور ساری زندگی کیا وہ اس سے روک نہیں سکتے۔ دس از ناٹ پاسبل، یہ ممکن نہیں ہے کہ انہوں نے تعریف سے روکا ہو۔ ہاں انہوں نے خوشامد سے ضرور روکا ہوگا، انہوں نے خوشامد سے ضرور منع کیا ہوگا، لیکن سچی اور مخلص تعریف فرق چیز ہوتی ہے، خوشامد فرق چیز ہوتی ہے، اور اس میں سمجھتی ہوں 2 بڑے فرق ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خوشامد اکثر جھوٹی ہوتی ہے، خوشامد اکثر جھوٹی ہوتی ہے اور سچی تعریف سچی ہوتی ہے، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ خوشامد جو ہوتی ہے اس میں بدنیتی شامل ہوتی ہے۔ ایک انسان اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، اپنا مطلب نکالنے کے لیے یا اپنے حق سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے کسی ایسے بندے کی تعریف کرتا ہے جس سے وہ اپنے حق سے زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جبکہ سچی تعریف میں ہمارا مقصد تعلقات کو مضبوط بنانا ہے۔ سچی تعریف میں ہمارا مقصد ایک انسان کے اندر اچھے کاموں کا شوق پیدا کرنا ہے۔ سچی تعریف کا مقصد ہمارے آپس کی محبت کو بڑھانا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فارسی کی ایک کتاب ہے اخلاق از دیدگاہ قرآن و اطرت، اخلاق از دیدگاہ قرآن و اطرت۔ تو اس فارسی کتاب میں نے تعریف کے بارے میں 2 حدیثیں پڑھی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں میں بیان فرمایا۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے، اگر تم پر کوئی احسان کرے تو تم اس کا بدلہ دو، اور اگر تم نے بدلہ نہیں دیا تو تم اس کی تعریف کرو، اور اگر تم نے اس کی تعریف نہیں کی تو یہ کفران نعمت ہے۔ اگر تم نے احسان کرنے والے کی تعریف نہیں کی تو یہ کفران نعمت ہے، یعنی ناشکرا پن ہے۔ اور دوسری حدیث بھی اس سے ملتی جلتی ہے کہ اگر تم پر کوئی احسان کرے تو تم اس کا بدلہ دو، اور اگر تم نے اس کا بدلہ نہیں دیا تو تم اس کی تعریف کرو، اور تعریف اس کی جزا ہے، تعریف اس کا ریوارڈ ہے، تعریف اس کا انعام ہے، اس کے احسان کا انعام ہے کہ تم اس کی تعریف کرو۔ تو میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ تعریف کے 2 طریقے ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں۔ ایک طریقہ ہے وضاحت کے ساتھ تعریف اور دوسرا طریقہ ہے اسپیشل تعریف۔ تو وضاحت کے ساتھ تعریف کے موقع تو بہت زیادہ ملتے ہیں، اسپیشل تعریف کے موقع کم ملتے ہیں، لیکن اسپیشل تعریف کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں۔ تو وضاحت کے ساتھ تعریف کے معنی ہیں تفصیل کے ساتھ کسی چیز کی تعریف کرنا۔ وضاحت کے ساتھ تعریف کے معنی ہیں تفصیل کے ساتھ کسی چیز کی تعریف کرنا۔ مثلا یہ ہمارا ملازم ہے کاشف، اگر میں کہوں کہ کاشف ایک اچھا بچہ ہے اور اچھا ملازم ہے تو اس میں تعریف ہے لیکن وضاحت نہیں ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ یہ بڑا فرما بردار ہے اور سارا دن جی کرتا رہتا ہے اور ہر کام کر دیتا ہے، اور کبھی جب بہت تھک جاتا ہے تو میں اسے آرام کا ٹائم دیتی ہوں، اور کبھی کوئی کام کرنے کا اسے دل نہ چاہ رہا ہو تو کہہ دیتا ہے کہ میں کل صبح کروں گا، اور پھر کل صبح کر دیتا ہے، اور
مطلب بہانے نہیں مارتا، جھوٹ نہیں بولتا، تو یہ میں نے کاشف کی 4-5 وضاحت کے ساتھ تعریفیں کی ہیں۔ تو جب آپ تفصیل سے کسی انسان کی یا کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وضاحت کے ساتھ تعریف، یا انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں ڈسکرپٹیو پریز، جس میں ڈسکرپشن شامل ہو۔ تو وضاحت کے ساتھ تعریف انسانوں کے درمیان محبت بڑھاتی ہے۔ وضاحت کے ساتھ تعریف جو ہے جس انسان کی تعریف کی جائے اس کی تھکان دور کرتی ہے، اس کی بیماریاں دور کرتی ہے۔ وضاحت کے ساتھ تعریف خود اعتمادی کو مضبوط بناتی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ خود اعتمادی کو مضبوط بنانے کے لیے بہترین اور تیز ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک انسان کی وضاحت کے ساتھ تعریف کریں۔ تو خود اعتمادی کا مطلب کہ ایک انسان اپنے آپ کو اچھا بچہ سمجھے۔ اگر ایک بچہ ہے تو وہ اپنے آپ کو اچھا بچہ سمجھے، اگر ایک نوجوان ہے تو وہ اپنے آپ کو اچھا نوجوان سمجھے، ایک شوہر ہے تو وہ اپنے آپ کو اچھا شوہر سمجھے، ایک بیوی ہے تو وہ اپنے آپ کو اچھی بیوی سمجھے، ایک ساس ہے تو وہ اپنے آپ کو اچھی ساس سمجھے، ایک بہو ہے تو وہ اپنے آپ کو اچھی بہو سمجھے۔ تو اس کو خود اعتمادی کہتے ہیں کہ ایک انسان اپنے آپ کو اچھا انسان سمجھے اور اس کو نظر آ رہا ہو کہ میرے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ خامیوں کا بھی احساس ہونا چاہیے، لیکن ہم سب میں تقریباً سارے انسانوں میں خوبیاں زیادہ ہوتی ہیں اور خامیاں کم ہوتی ہیں، اور خوبیوں کے اوپر اعتماد ضروری ہے، اپنی خوبیوں کا احساس ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمیں آگے کی طرف بڑھاتا ہے، یہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ ہم اپنی خامیوں کو دور کریں۔ اگر ہم سوچیں گے کہ ہمارے اندر خامیاں ہی خامیاں ہیں تو ہمارا حوصلہ ختم ہو جائے گا، اور پھر اپنی خامیاں دور کرنے کی، اپنی خامیاں نکالنے کی اور نئی نئی خوبیاں پیدا کرنے کا حوصلہ نہیں رہے گا۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے اوپر اعتماد کریں کہ ہمارے اندر خوبیاں ہیں، ہم ایک کارآمد انسان ہیں، ہم اچھے کام کر سکتے ہیں۔ تو جب لوگ ہماری وضاحت کے ساتھ تعریف کرتے ہیں، ہمارے اندر یہ کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں اور نوجوانوں کو روزانہ بتائیں کہ تم نے یہ کام اچھا کیا ہے، تم نے یہ کام اچھا کیا ہے۔ اگر آپ کے بچے نے اپنا بستر خود بنایا ہے تو آپ اسے کہیں کہ بیٹا شاباش، تم نے اپنا بستر خود بنایا ہے۔ آپ کا بچہ صبح ٹائم پہ اسکول کے لیے اٹھ گیا ہے، اسے بتائیں کہ بیٹا تم ٹائم پہ اسکول کے لیے اٹھ گئے ہو۔ آپ کے بچے نے نماز پڑھی، اسے کہیں شاباش بیٹا تم نے نماز پڑھ لی ہے۔ آپ کا بچہ جو ہو سکتا ہے سارا دن اپنے بھائی کے ساتھ لڑتا ہو، لیکن پچھلے 10 منٹ اس نے اپنے بھائی سے لڑائی نہیں کی، تو آپ اس کے پاس جائیں، دونوں بھائیوں کے پاس، اور کہیں کہ شاباش بچوں، ابھی پچھلے 10 منٹ آپ دونوں نے کوئی لڑائی نہیں کی اور بڑے پیار سے ایک دوسرے سے کھیل رہے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ بچوں اور نوجوانوں کی اصلاح کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے تعریف۔ جب میں نے ایڈلف فیبر ایلین مزلش کی کتابیں پڑھی تھیں جس میں ڈاکٹر ہائم جناٹ کے طریقے تھے، تو میں سمجھتی تھی کہ ان کتابوں میں جو تعریف کی اہمیت ہے اس سے زیادہ تعریف کی اہمیت کہیں نہیں مل سکتی۔ لیکن اب جب میں ڈاکٹر کیزڈن میتھڈ آف پیرنٹنگ ڈیفائنڈ چائلڈ پڑھ رہی ہوں، جو ڈاکٹر ایلن کیزڈن کی کتاب ہے، تو ڈاکٹر کیزڈن کی کتاب میں تو کئی دفعہ ایک صفحے پہ 6 دفعہ پریز لفظ لکھا ہوا ہے، بار بار انہوں نے لکھا پریز پریز پریز، تعریف کریں، اپنے بچوں نوجوانوں کی تعریف کریں، تعریف کریں۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے التجا کر رہی ہوں کہ اپنے بچوں نوجوانوں کی تعریف کریں۔ بہت سے لوگوں کی یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی تعریف کی تو وہ مغرور ہو جائیں گے، وہ بدتمیز ہو جائیں گے۔ عموماً ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو تو آپ بچے سے یہ بات ڈسکس کریں، آپ بچے کے ساتھ میٹنگ کریں اور بچے کو بتائیں کہ دیکھو میں نے نوٹ کیا ہے کہ میں تمہاری تعریف کروں تو تم تھوڑے پراؤڈ ہو جاتے ہو، تھوڑے روڈ ہو جاتے ہو یا بدتمیزی سے بات کرتے ہو، میں تمہاری تعریف کرنا نہیں چھوڑوں گی، اس لیے تم اپنے رویے کو صحیح کرو۔ اور بچے اس بات کو سمجھ جاتے ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہو بچے کی لائف میں، ہو سکتا ہے بچے کو کوئی ڈانٹتا ہو سکتا ہے بچے کو کوئی مارتا ہو، اور عموماً ڈانٹ کا مسئلہ بہت زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ بڑا پرابلم جو اس وقت پاکستان میں ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو ڈانٹیں بہت پڑتی ہیں۔ ماں باپ بچوں کو 1-2 دفعہ بات پیار سے سمجھاتے ہیں، جب بچہ تیسری چوتھی دفعہ نافرمانی کرتا ہے تو ڈانٹیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میں جو آپ کو طریقہ سکھا رہی ہوں وہ ہے ڈانٹ کی بجائے تعریف اور مشورہ، ڈانٹ کی بجائے تعریف اور مشورہ۔ تو تعریف میں نے آپ کو وضاحت کے ساتھ تعریف کا طریقہ بتا دیا، اب میں ایک اور وضاحت کے ساتھ تعریف کا آسان طریقہ بتانا چاہ رہی ہوں جو کہ بہت ہی آسان ہے، جس میں آپ کو اپنے ذہن پر زور بھی نہیں ڈالنا پڑے گا۔ وہ یہ ہے کہ آپ کے بچے نے کھانا کھایا تو آپ اسے کہیں شاباش تم نے کھانا کھا لیا۔ کئی دفعہ ماں باپ کہتے ہیں ہمارا بچہ تو کوئی اچھا کام ہی نہیں کرتا، ہم اس کی کیا تعریف کریں۔
اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بہت ہی ادھم مچائی ہوتی ہے اور بات بات پہ قیامت کھڑی کر دیتے ہیں اور چیخم چلا بدتمیزی. میرے پاس ایسے بھی بچے آتے ہیں اور نوجوان آتے ہیں جو اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں, جو اپنے ماں باپ کو مارتے ہیں. مطلب ہر مہینے 1-2 مائیں ایسی آتی ہیں میرے پاس جو کہتی ہیں کہ ہمارا بچہ ہم پر چیختا ہے یا ہمارا بچہ ہمیں مارتا ہے, ہم پر ہاتھ اٹھاتا ہے. تو اس سے بھی آپ پریشان نہ ہوں, اور جو ہے یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. تو آپ اگر بچہ بہت ہی کم اچھے کام کرتا ہے یا کوئی بھی اچھا کام نہیں کرتا تو آپ اس کی معمولی باتوں پہ تعریف کرنا شروع کر دیں کہ اچھا ہوا تم نہا لیے, اچھا ہوا تم نے منہ ہاتھ دھو لیا, اچھا ہوا تم نے کھانا کھا لیا, اچھا ہوا تم سو لیے, اچھا ہوا تم اٹھ گئے. اتنی چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر آپ تعریف کرنا شروع کر دیں. جب آپ اس کی تعریف کریں گی تو انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ وہ بچہ اور وہ نوجوان تھوڑی بہتر کام کرنے لگ جائے گا. پھر آپ ان کی تعریف کریں, پھر وہ تھوڑے اور بہتر کام کرنے لگ جائے گا, پھر آپ ان کی تعریف کریں. اس طرح آہستہ آہستہ جس طرح آپ ایک سیڑھی چڑھتے ہیں اس طرح آپ آہستہ آہستہ تعریف کی سیڑھی چڑھیں گے. اب میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو بھی مسائل ہیں آپ کے اور آپ کے بچوں کے درمیان, جیسے نماز پڑھنا, حجاب کرنا, اور بھی میں آگے کی قسطوں میں بات کروں گی. جو سیکنڈ قسط ہوگی اس میں میں مشورہ مانگنے کے طریقے بتاؤں گی, اور اس کے بعد جو ہے نظم و ضبط کے طریقوں کی بھی قسط ہوگی جس میں میں نظم و ضبط کے طریقے بتاؤں گی. تو اب میں آپ کو اسپیشل تعریف کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ اسپیشل تعریف کیا ہے. اسپیشل تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی انوکھی صفت بتائیں. آپ اپنے بچے یا نوجوان کی کوئی انوکھی صفت بتائیں اور ساتھ بتائیں کہ یہ انوکھی ہے. مثال کے طور پہ میرے پاس ADHD کے بہت بچے آتے ہیں. ADHD کا مطلب اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر, یعنی اردو میں سے کہہ سکتے ہیں دھیان کی کمی اور حرکت کی زیادتی. جو میرا اندازہ ہے کہ پاکستان کے 10% لڑکوں میں دھیان کی کمی اور حرکت کی زیادتی ہے. انہیں اپنے کلاس ورک اور ہوم ورک میں دھیان قائم رکھنے میں بہت شدید مشکلات ہوتی ہیں, اور حرکت کی زیادتی بھی اکثر ہوتی ہے, اور وہ دوسرے بچوں کی مار کٹائی کرتے ہیں اور بہت زیادہ ہلتے جلتے رہتے ہیں اور کافی نافرمان اور ضدی ہوتے ہیں. تو ADHD کے بہت سے بچوں کے بارے میں ان کی مائیں کہتی ہیں کہ جب میں بیمار ہوتی ہوں تو یہ بچہ میرا سب سے زیادہ خیال رکھتا ہے, جب میرے سر میں درد ہوتا ہے تو یہ بچہ میرا سر دباتا ہے. تو یہ ایک انوکھی صفت ہے. اگر باقی بچے ماں کا سر نہیں دباتے تو اس بچے میں صفت ہے کہ ماں کے سر میں درد ہو تو وہ ماں کا سر دباتا ہے. تو یہ ایک انوکھی صفت ہے. تو آپ اپنے بچے کو بتائیں کہ بیٹا تمہارے اندر یہ انوکھی صفت ہے کہ جب میں بیمار ہوتی ہوں تو تم میرا بہت زیادہ خیال رکھتے ہو, جب میرے سر میں درد ہوتا ہے تم میرا سر دباتے ہو. ابھی پرسوں میرے پاس ایک فیملی آئی تو ان کا بچہ بہت ہی ضدی, نافرمان اور پڑھائی بالکل نہیں کرتا. انہوں نے 1000 برائیاں کی اس بچے کی. تو جب میں نے کہا بچے کی خوبیاں بتائیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ بچہ ٹیکنیکلی بہت اچھا ہے اور ٹیکنیکل کاموں میں اتنا اچھا ہے کہ ایک دروازہ ہمارا الگ ہو گیا تھا تو اس نے اس کی جو کیلیں تھیں اس کی سائز کی کیلیں گھر میں ڈھونڈ کے نکالیں اور اس نے ہتھوڑی اور کیلیں پکڑ کے اس نے وہ دروازہ جو الگ ہو گیا تھا, جو اس کے ابو نے نہیں لگایا تھا, جو اس کے چاچو نے نہیں لگایا تھا, اس نے اس دروازے کی کیلیں لگا کر وہ دروازہ کھڑا کر دیا. تو یہ بچہ کوئی میرے خیال 8-9 سال کا تھا اور اس نے یہ دروازہ لگا دیا. تو یہ ایک انوکھی صفت ہے. تو جب آپ اس بچے کو کہیں گے کہ بیٹا تم ٹیکنیکل کاموں میں بہت اچھے ہو, تم نے دروازہ جوڑ دیا جبکہ ابو نے نہیں جوڑا, چاچو نے نہیں جوڑا, تو یہ اسپیشل تعریف ہے. تو ہر بچے میں کچھ اسپیشل خوبیاں ہوتی ہیں, کچھ انوکھی خوبیاں ہوتی ہیں, اور آپ کو چاہیے کہ ہر وقت ڈھونڈتے رہیں اپنے بچوں کی خوبیوں کو, وہ خوبیاں جو وضاحت کے ساتھ تعریف میں آتی ہیں اور وہ خوبیاں جو اسپیشل تعریف یعنی انوکھی تعریف میں آتی ہیں, اور بچوں کو بتائیں کہ یہ باتیں آپ کے اندر انوکھی ہیں. تو میرے پاس جو بچے آتے ہیں, میں آپ کو بس یہ قسط ختم ہونے والی ہے, میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میرے پاس جو بچے آتے ہیں اس میں سب سے زیادہ بچے ہوتے ہیں بیہیویئر پرابلمز کے, یعنی جو بچے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے, اور ADHD کے بچے جو دھیان کی کمی اور حرکت کی زیادتی کے بچے ہوتے ہیں. اور جو دھیان کی کمی حرکت کی زیادتی کے بچے ہوتے ہیں ان کے بیہیویئر پرابلمز بھی ہوتے ہیں, کیونکہ ٹیچرز نے ان کو برا بھلا کہا ہوتا ہے, ماں باپ نے ان کو برا بھلا کہا ہوتا ہے, ساری دنیا ان بچوں کو برا کہتی ہے اور سمجھتی ہے کہ یہ بچے کام چور ہیں, شیطان ہیں, نافرمان ہیں. تو یہ بچے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت گندے بچے ہیں, ہم بہت برے بچے ہیں. اور جب بھی کوئی بچہ یا نوجوان سوچنے لگتا ہے کہ میں گندا بچہ ہوں تو پھر وہ گندی اور بری باتیں ہی کرتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھے کام کریں
تو آپ انہیں یقین دلائیں کہ وہ اچھے بچے ہیں. شکریہ. والسلام علیکم.